بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو اول الاولین الاخر الاخرین اسمع السامعین الابصر الناظرین احکم الحاکمین الخیر الرازقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طه و یاسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وبارک وسلم علی اولاده الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ اجمعین من یوم عداوتهم الی یوم الدین وبعد یوم الدین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکمہ الکلام المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد الموت صلوات محمد سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، آج ہم کار پروردگار کی اس محفل پر نمی نشست ہے جہاں تک آپ احباب میرے ساتھ سفر کرتے آئے ہیں، میں آپ کا تہہ دل سے متشکر ہوں۔ اس اشرے کے حوالے سے میں خود متشکر ہوں انجمن ذوالفقار حیدری کا کہ جنہوں نے مجھے یہ شرف، یہ سعادت عطا کی کہ میں منبر پہ آ کے ذکر محمد و آل محمد میں اپنا نام شامل کر سکوں۔ جس نے بھی اس اشرے کے لیے دامِ درہم سخن قدم قلم جو کاوش کی ہے، پاک شہزادی سے اپنی بارگاہ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ایک کا کلام ہے اور 14
جس کا کلام میں بھیجا ہوا ہے. 14 سے مراد وہ ہیں جو مرکز قرآن ہے، بولتے قرآن ہے، روح قرآن ہے. سورہ حدید سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اب یہ بھی عدد میں آ گئی، سرکار بات آ گئی سامنے. یہ 57 نمبر سورہ ہے. اور معصومین فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے قائم کی شان میں نازل توجہ. اب دیکھیں یہ رموز ہیں، یہ آپ خود تھوڑا سا اگر توجہ کریں گے تو خود پہ چلے جائیں گے. 57 نمبر ہے سورہ کا. معصومین فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کی شان میں نازل ہوئی. 5 اور 7 کو جمع کیا تو پتہ چل گیا کہ 12ویں کے لیے ہے. اور یہ جو 12واں ہے، اب 5 اور 7 کو الگ الگ کر کے دیکھ لیں. اس میں ایک اور لطیف پہلو نکل آئے کہ جو 12واں ہے وہ 5 کا نمائندہ ہے، عباس کو ساتھ لے کر آئے. شاد و آباد. آج اسی حجت کے حضور کچھ اشعار، کچھ فکر جو رہنمائی فرماتے ہیں وہ پیش کرنی ہے. قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے سورہ حدید کی کہ اچھی طرح جان لو وہی اللہ ہے جو زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا. جب میں نے اس آیت کے حوالے سے تفسیر معصومین دیکھی، جہاں کہا گیا کہ یہ پوری کی پوری سورہ ہی ہمارے قائم کی شان میں نازل ہوئی ہے، جس کی حمد زمین آسمان کرتے ہیں، جہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا قائم ہے. اس آیت کے حوالے سے بھی معصوم فرماتے ہیں کہ مردہ زمین کو جو زندہ کرے گا وہ ہمارا قائم ہوگا. اور کس طریقے سے معصوم آگے فرماتے ہیں کہ زمین مردہ کیسے ہوگی. توجہ. معصوم فرماتے ہیں کہ جب زمین ولایت علی سے خالی ہوگی تو مر جائے گی. اسی زمین سے لی گئی ہوئی مثال اس میں دیکھیں نا نزاکت کیا ہے کہ جب ولایت علی سے زمین خالی ہو جائے گی تو فصل تو اگائے گی، سب کچھ ویسا ہی کرے گی جیسا اب کر رہی ہے، لیکن مردہ تصور کی جائے گی. اب تو اسی زمین کی مٹی سے بنا ہے، تو زندہ بھی ہے، سانس بھی لیتا ہے، لیکن اگر ولایت علی نہیں تیری مٹی مردہ ہے. تیری مٹی مردہ ہے. اگر تو ولایت امیر سے انکاری ہے، تیری اس مٹی میں ولایت امیر نہیں ہے. قائم تشریف لائیں گے، اس زمین کو دوبارہ ولایت علی سے بھر کے زندہ کر دیں گے. اللہ مصداق کون ہے؟ ہمارا بابا. اسی میں اللہ مانگتا ہے تم سے کہ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے دے. 2 دفعہ قرض حسنہ اس سورت میں اللہ نے استعمال کیا. ایک مرتبہ یہ کہ جو قرض کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. پھر ارشاد ہوا کہ وہ لوگ، وہ مرد اور وہ عورتیں جو صدقہ دیتی ہیں اور اللہ کو قرض حسنہ دیتی ہیں، تو اللہ ان کا اجر بڑھا کے پیش کر دے گا، واپس لوٹائے گا. اب قرض اور قرض حسنہ میں فرق کیا ہے؟ قرض جب دیا جاتا ہے تو واپسی کا یقین ہوتا.
قرض مانگوں گا دوں گا تو یہ کہہ کے کہ کوئی وقت معین کر لوں گا کہ واپس میں نے کر دینا. قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیسے سے ہاتھ دھو لیں. سرکار سے کہ یہ سوچ کے دینا ہے کہ یہ واپس نہیں دینا. جب صاحب توفیق ہو گیا, اگر صاحب توفیق ہونے کے بعد بھی اس کا جی چاہے تو دے دے, کیونکہ آپ نے جو قرض دیا وہ واپس ملنا نہیں. اللہ مانگ قرض حسنہ رہا ہے آپ سے. توجہ ہے, اللہ کو قرض لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بارے میں معصوم کیا فرماتے ہیں, اٹھا کے دیکھیے. کہتے اللہ کو قرض حسنہ دینا ہم پر درود پڑھنا ہے. سنتے جائیے, ہم پر درود پڑھنا ہے, اللہ کو قرض حسنہ دینا ہماری ولایت کا اقرار کرنا ہے. اور اللہ کو قرض حسنہ دینا ہمارے دشمنوں سے بریت کا اظہار کرنا ہے. بیدار ہو کے ہم پر درود پڑھنا اللہ پر قرض حسنہ ہو گیا. اور درود کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت, اس کا ترجمہ پیش نظر ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا, اپنا دوست بنا لیا. قرآن کی آیت ہے, عربی شاید میرے ذہن میں بھی نہیں ہے یا سورت مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ترجمہ بالکل یہی ہے. معصوم سے کسی نے پوچھا نا کہ ابراہیم کو جو خلیل بنایا سبب کیا تھا؟ القرآن میں سادے جارے محمد فرماتے ہیں کہ ابراہیم ہم پر کثرت سے درود پڑھتا تھا. ابراہیم ہم پر کثرت سے درود پڑھتا تھا, اللہ نے اسے اپنا خلیل کر لیا. توجہ ہے, شاد و آباد ہے. بات کہاں تھی؟ ہم پر درود پڑھنا اللہ کو قرض حسنہ دینا, ہماری ولایت کا اقرار کرنا اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے, ہماری دشمنوں سے بریت کا اظہار کرنا اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے. اور آخری بات اسی قائم کے حوالے سے کہ ہمارے بارے میں انتظار کرنا اسے قرض حسنہ دینا. ساری زندگی مودودی صاحب کا ایک عمل تھا, مختلف اسکولوں میں جایا کرتے تھے, بچے سوال کیا کرتے تھے, وہ ان کا جواب دیتے تھے. کسی ایک اسکول میں گئے تو بچے نے ہاتھ اٹھایا, ٹیچر نے ڈانٹ کے بٹھا دیا, دوسرے سے سوال کرا لیا. جب اس بچے نے 3-4 دفعہ ہاتھ اٹھایا اور ٹیچر نے ڈانٹا, مودودی صاحب نے دیکھ لیا, استاد اس بچے کو کیوں ڈانٹتے ہیں, کرنے سے سوال, کہا یہ شیعہ ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں, شیعہ ہے تو کیا ہوا, سوال کرنے دو, بچہ ہے دیکھ لیں گے کیا کریں. مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ان کے بچوں کو بچہ سمجھ کے اپنے بچپنے کا اظہار کیا مت ہے. اپنے ذہنی بچپن کا بچہ ہی کوئی نہیں گیا, یہ اچھا جملہ ہے. ان کے تو بچوں کے سامنے کوئی نہیں بچا. شیعہ ہے سوال کرنے تو کوئی مسئلہ. بچے نے کہا قبلہ وہ اللہ اس ٹائم کیا کر رہا ہے, کہا تیرا استاد ٹھیک کہتا تھا تو شیعہ ہے. اب میرے سوال کا تعلق شیعہ سنی ہونے سے ہے ہی نہیں. میرے سوال کا جواب ہے, کہا بیٹا میں مفسر قرآن بھی ہوں, میں نے کچھ تھوڑی بہت حدیث بھی
پڑھ رکھی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے۔ کہ اللہ اگر اجازت تو میں جواب بتا دوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب اللہ کسی کے تکبر کو خاک میں ملانا چاہتا ہے تو سلیمان جیسے پیغمبر کے ہاتھ پر چیونٹی تھی، چیونٹی نے سوال کر لیا تھا سلیمان علیہ السلام سے، اے سلیمان تو افضل ہے تیرا باپ؟ کہا میرا باپ داؤد۔ تو چیونٹی نے پھر سوال کر دیا جس کے سوال کا جواب نہیں تھا سلیمان کے پاس، کہ اگر تیرا باپ افضل ہے تو تیرے نام کے حروف زیادہ کیوں ہیں؟ اللہ صاحب نے بتانا یہ چاہتا تھا کہ اس سلطنت پر اور اس طاقت پر، اس علم پر غرور کبھی نہیں کرتا۔ جب میں اپنے سلمان جیسے پیغمبر کو چیونٹی سے لاجواب کر سکتا ہوں تو باقی انسانیت کی کیا بات؟ کہا اللہ اگر اجازت تو میں جواب بتا دوں۔ ہاں بیٹا بتا دو۔ کہا اللہ اس وقت آل محمد پر درود پڑھ رہا ہے۔
غلاف بھی کالا رکھنا اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب یہ سوچئے کہ جس کے انتظار میں خود پروردگار ہو وہ ہستی کیا ہوگی۔ آپ اکثر سنتے ہیں موت حق، قیامت حق اور حق چلا علی کے پیچھے۔ کسی نے یہ حق علی کے پیچھے چلتے دیکھا ہی نہیں۔ یہ کارخانہ عالم مٹا نہیں سکتی، یہ کارخانہ عالم مٹا نہیں سکتی، قدم امام سے آگے بڑھا نہیں سکتی۔ میرے امام زمانہ کا اختیار ہوتے کہ ان سے پہلے قیامت بھی آ رہی ہے۔ آنے والا بتائے گا کہ ہاں پیچھے کیسے چلتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک غلط فہمی ذہنوں سے نکال دیجئے، جو ممبر سے بدعقیدہ ذاکرین آ کر یہ کہتے ہیں کہ مولا 313 کے انتظار میں ہے، تہمت باندھتے ہیں میرے امام پر، امر پر شک کرتے ہیں میرے معصوم کے۔ میرا امام تو جس وقت ظہور کرے گا دیوار سے کہے گا میرے 313 دے، دیوار دے رہے ہیں۔ جب چاہیں گے زمین کو حکم دیں گے، درختوں کو حکم دیں گے، ان کے 313 اکٹھے ہو جائیں گے۔ امام تو ان 72,000 کے انتظار میں ہے۔ ادھر 72,000 پگڑیاں پوری ہو جائیں۔ تو پھر وہ ضرور کرے۔ میں جو دعا کرتا ہوں وہ تم پورے کرو، ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑے ہوئے 3-4 ہوئے، ان کی تعداد سے اندازہ لگا لیں کہ 72,000 کب پورے ہونے۔ راستے میں بہت ہے، بہت ہے۔ شاد و آباد رہے۔ قائم کے صحابی و ناصران کی تو بڑے مقام ہیں۔ ہماری کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کرتا، جو امام کی فوج کے لیے لنگر پکانے والے ہوں گے ان کے فضائل کیا ہوں گے۔ فوج میں نہیں ہے، سپاہی نہیں ہے، وغیرہ میں نہیں ہے، لنگر پکانے والے۔ یہ لنگر پکانے والا آگ جلائے گا کہ اس پر فوج کے لیے، سپاہیوں کے لیے، ناصران کے لیے کھانا بنائے۔ مرغابیوں کا غول جاتا ہوا دیکھے گا، دل میں تمنا کرے گا کہ کاش میں اس آگ پر مرغابی تل کے کھاؤں، بھون کے کھاؤں۔ جو غول میں سب سے بہترین مرغابی ہوگی وہ خود نیچے اتر آ جائے گا۔ کہہ رہی ہے خادم امام مجھے بھون کھا لو، میری ہڈی نہیں توڑنا۔ یہ لنگر پکانے والا پوچھے گا کہ ہڈی کیوں نہ توڑو؟ یہ طائر پرندہ کہے گا کہ جب تم مجھے کھا لو گے میری ہڈیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، کہنا تیرے اور میں اڑنا شروع کر دوں گا۔ یہ کمالات ہوں گے قائم کے لنگر بنانے والے۔ توجہ ہے؟ یہ ہے کمال۔ یہ جس امام کا فرزند ہے، جس امام کو یہ عطا ہوا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے چند بند لکھی اگر اجازت ہو۔ میں نے آج 2 نظمیں پڑھنی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب مسائل پر آتا ہوں تو بجلی چلی جاتی ہے۔
سلامی پیش کرتے ہوئے اپنے 12ویں آقا کو نعرہ حیدریہ جلیل
دھرتی کو رش کے عرش معلا بنائے گا. دھرتی کو رش کے عرش معلا بنائے گا. آبے رواں میں اپنا مصلا بچھائے گا. دھرتی کو رش کے عرش معلا آبے رواں میں اپنا مصلا بچھائے گا. گونجے گی جب امام کی آواز ذی حشم, کعبے کی سمت اٹھنے لگے گا ہر ایک قدم. توجہ کرنا اس بند پر, توجہ کرنا اس بند پر کہ جب امام آئیں گے تو کرنا کیا ہے, جو تب کرنا وہ پہلے آج بھی یہی کرنا, ورنہ تب بھی یہ توفیق حاصل نہیں. جاتے ہو نا سیادات کے لیے, پہلا کام کیا کرتے ہو؟ یہ نہیں پوچھتے کہ مسجد کدھر ہے, سب سے پہلے زری پر سجدہ سلام اپنی عزاداری ادا کرتے. جب میرا بارو آئے گا تو سب سے پہلے ہم نے انہیں یہ نہیں کہنا کہ مولانا نماز پڑھا دے, پہلے کہنا ہے کہ اپنی جد کا پرسہ وصول کرتے. گونجے گی جب امام کی آواز ذی حشم, کعبے کی سمت اٹھنے لگے گا ہر ایک قدم. سینوں پہ ہاتھ ہوں گے, نگاہوں میں سب کی نم, گانے کے صحرے کعبہ میں عباس کا آنا. نظریں یہ پھر ملائیں گے
دیداروں کے ساتھ. اب یہ جو مصرع جاننے والے ہیں وہ اس کی ساخت کا لطف لینا. نظریں دیدار, آگے ہر مصرع کا لطف لیجیے گا. نظروں کو پھر ملائیں گے دیداروں کے ساتھ, آہن کو یہ جلائیں گے آہنکاروں کے ساتھ. نظروں کو پھر ملائیں گے دیداروں کے ساتھ, آہن کو یہ جلائیں گے آہنکاروں کے ساتھ, دفنائیں گے یہ نامے بھی نامآوروں کے ساتھ. فتوے آ رہے ہیں, دفنائیں گے یہ نامے بھی نامآوروں کے ساتھ, کاٹیں گے پوچھ کے یہ ہمارے سروں کے ساتھ. نامے بھی ناموں کے ساتھ, کاٹیں گے بہتر ہے, کاٹیں گے پوچھ کے یہ ہمارے سروں کے ساتھ. ہوگا کہ حکم روشن لگائے تمہارے خون حسین بیچنے والوں کے ساتھ. خاموش مدتوں سے بولے گی ذوالفقار، میزان جہاں پہ جسم ٹٹولے گی ذوالفقار، سارے نسب لعینوں کے کھولے گی ذوالفقار، جو ربط زندگی ہے اسے توڑ توڑ کر
घबरा के रूहें भागेंगी जिस्मों को छोड़। मिल के इबादत करो। अभी जुल्फ़िकार जो वक्त जिंदगी है उसे तोड़ दो। क्या बात, घबरा के रूहें भागेंगी जिस्मों, घबरा के रूहें भागेंगी जिस्मों को छोड़। अब ये जुल्फ़िकार क्या है, जरा दो बात ये भी सुन लीजिए। जो रब ने मुर्तज़ा पे उतारी वो जुल्फ़िकार, जो रब ने मुर्तज़ा पे उतारी वो जुल्फ़िकार। अब इसका सुनिए, सारे शेर समझने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले बैठे हैं। जो रब ने मुर्तज़ा पे उतारी वो जुल्फ़िकार, निखरी हुई थी और निखारी वो जुल्फ़िकार, निखरी हुई थी और निखारी वो जुल्फ़िकार, अपना जलाल दे के समारी वो जुल्फ़िकार, दस्ते खुदा में भी तो पुजारी वो जुल्फ़िकार, दस्ते खुदा में थी जो पुजारी वो जुल्फ़िकार, जो हर सदाओ सौत से आगे जो हर सदाओ सौत से आगे निकल गई, ऐसी चली कि मौत से आगे निकल गई, ऐसी चली। अब ये बंद सरकार आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए ऐसी चली कि मौत से आई है आज हादी दौरा के हाथ में, आई है आज हादी दौरा के हाथ। हाँ, फिर सदारे कुव्वते यज़दा के हाथ में, दस्ते खुदा और शान रसूला के हाथ में, शेर अली मुहाफिज़ कुरान के हाथ में, डंके बजे न दहर में क्यों इसके नाम के। छठा मिसरा आपका ईमान दावा करने के लिए, डंके बजे न दहर में क्यों इसके नाम के, क़यामत में बात नहीं है नाम के। जलालतों से जलाली हुई है, हाँ दस्ते किबरिया की संभाली हुई है। चौथा मिसरा इससे भी एक आगे की मंजिल करीमों का करम है, अदा हो जाता है। पहराया है कज़ा में ही ढाली हुई है ये, रब की जलालतों से जलाली हुई है ये, हाँ दस्ते किबरिया की संभाली हुई है ये, पहलुए किरदार की पाली हुई है ये, पाली हुई है ये, जान खींचने जो तन से, यही तो वो जोत है। क्या खींच ले
نام شامل نہ ہو تو ان میں کم از کم ہمارا نام نہ ہو جو آپ کی تلوار سے کٹنے ہیں، کیونکہ صبح آپ پر ایمان لانے والا شام میں انکار کر دے گا۔ سر سب کے ہی اچھالتی گزرے گی ذوالفقار، جسموں سے جان نکالتی گزرے گی ذوالفقار، خود موت کو سنبھالتی گزرے گی ذوالفقار۔ مصرع ضیافت ایمانی کے لیے مصرع، سر سب کے ہی اچھالتی گزرے گی ذوالفقار، جسموں سے جان نکالتی گزرے گی ذوالفقار، خود موت کو سنبھالتی گزرے گی ذوالفقار، روح میں زخم ڈالتی گزرے گی ذوالفقار۔ امام پہ ہوگی کہ بے ادب گدی سے کھینچ لیں گے زبانیں، گدی سے کھینچ لیں زبانیں، وہ سب کی سب اس تیل سے جب یہ عالم ہوگا تو شور مچے گا کہ اس تیل سے شرارے کبھی یوں جھڑے نہ تھے، خیبر میں یوں تو شیر خدا بھی نہیں کرتا۔ ہوگا یہ حکم ہادی دورہ زمین
لیکن پناہ موت بھی آتا ہے امام سے. امام تشریف لے آئے ہیں. اب دو بند سنیے. سبحان اللہ. اے منکران دین شریعت کے منکروں، عصمت کے منکروں، اے ولایت کے منکروں. اعلان کیا ہوا ہے؟ اے منکران دین شریعت کے منکروں، عصمت کے منکروں، ولایت کے منکروں، آل رسول پاک کی عظمت کے منکروں، چھپتے کہاں ہو، نکلو اس عظمت کے منکروں. چھپنے سے کیا ہو گیا؟ چھپنے سے کیا ہو؟ چھپتے کہاں؟ نکلو
ہے، مصرع ہے، لطف ہے، شاعری ہے بس اس میں، بس وہ شاعری دیکھیے گا. بچ کرنا جاؤ سے حالات دلال سے، چھٹکارا اپنا پاؤ گے رنج و ملال سے. چلتی ہے دیر آج قیامت کی چال سے، لفظوں کو آ رہا ہے پسینہ جلال سے. قائم تشریف لا چکے ہیں. تلوار کبریائی جو آسمان سے نازل ہوئی وہ چل رہی ہے. اب تو امان نور علی بس وہ پائے گا. غازی کے نوکر بیٹھے ہیں، اب تو امان نور علی بس وہ پائے گا. اب بات کے سب کے لیے دعا ہے کہ جس دن قائم کا ظہور ہو تو ہمیں اس پرچم کا سایہ. بہت ساری دعائیں میرے ذمے ہیں. مسائل کے بعد چونکہ میری عادت نہیں ہے جہاں دانستہ بھی دعا نہیں کراتا، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ عقد بنی ہوتی ہے اور بیوی کو غصہ دینا ہوتا ہے عزاداروں، تو میں ماتم کا اعلان کر دوں کہ ماتم حسین. جو دعائیں میرے ذمے ہیں بارگاہ قائم آل محمد میں، بارگاہ سیدہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا کرتا ہوں کہ جو دعائیں میرے ذمے ہیں وہ بار الہ منظور و مقبول. جو بے اولاد ہیں انہیں جناب زکیہ کی خالی جھولی کا واسطہ دے کے، جناب مسلم ابن عقیل کے شہزادوں کا واسطہ دے کے، جناب رباب کی اجڑی جھولی کا واسطہ دعا کرتے ہیں کہ وہ جھولیاں جلد از جلد آباد. جن کو اولاد عطا ہے دعا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد جو بچے ہیں انہیں ولایت امیر المومنین، عزائے مظلوم کربلا اور حرمت سعادات پر کاربند رکھا ہے. حضور کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ رسول کی حدیث ہے، حضور گھر میں ایسے ہوتا ہے جیسے امت میں پیغمبر. بے شک ہمارے سروں پر جو ہمارے بزرگان موجود ہیں، ہمارے گھروں کے پیغمبر ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر. عزاداروں، کون سے درد کا منظر ہے جو بیان کیا جائے؟ کون سا ہے جو چھپایا جائے؟ جس امام کا ذکر کیا غیبت میں کبھی اپنی جدہ کے زخم پہ عجیب آیا محبت نازل ہوئی. مولانا سجاد فرماتے ہیں آیا ظلم بھی نازل ہوئی، وہاں پر اتنا ظلم نہ لایا جاتا. عزاداروں، رسول نے مودت مانگی، امت نے جلتا دروازہ دکھایا. زہرا نے حق مانگا، پہلو توڑ محسن شریف کر دیا. اجر کو مدد. حسن نے دفن ہونے کی جگہ مانگی، جنازے میں پیر جاتے. کیسے کیسے امت نے اجر رسالت ادا کیا. حسین کو کفن سے محروم رکھا، زہرا کو چادر سے محروم رکھا. شہزادی آتے ہیں آپ کی رائے میں زہرا اپنی گواہی میں شامل ہے. علماء موجود ہیں، خطباء الزام میرے سامنے ہیں، سادات و مومنین. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، زہرا تشریف لائیں. آج تھوڑا میرا مسائل بہت بڑا پڑنے کا جی چاہ رہا ہے. زہرا حشر میں فرمائیں گی اے رب کردگار میں ماں ہوں حسین.
کی باد رسول تنگ ہوئی مجھ پہ یوں حیات، ٹوٹی ہے مجھ پہ رنج و مسائب کی کائنات. کتنی بڑی کائنات رنج و مسائب کی ٹوٹی ہے. بی بی پر بیوی کہتی ہیں پڑھتے اگر دلوں پہ تو ہو جاتے ہو گرا، پڑھتے اگر دلوں پہ تو ہو جاتے ہو گرا، پہلو سے بعد مرگ بھی ہوگی. پہلو سے بعد مرگ بھی اٹھانا میرا ہاتھ. بی بی کہیں گی ہے رب کے دیدار بدن باش باش ہے، یہ دیکھ میرے ہاتھوں میں موسے دیا. ہمارا بھائی ہے رب کے دیدار بدن باش باش، یہ دیکھ میرے ہاتھوں میں موسے دیا. بعد رسول ہم سے یہ امت بدل گئی، جو صبح نو بہار تھی ایک پل میں ڈھل گئی. امت نبی کی کفر کے حد سے نکل گئی، سجدے میں تیل میرے علی پر بھی چل گئی. سجدے میں تیل میرے علی پر بھی چل گئی. یا رب دو جہاں تیرے سب در کا خون ہے، یہ دیکھ میرے بالوں میں ہے. ایک اور زخم دل پہ یہ میرے لگا مزید. بی بی بیان کریں گی کیا کہیں گی؟ ایک اور زخم دل پہ یہ میرے لگا مزید. گھر میرا اجڑا لوگ مناتے رہتے تھے، ایک اور زخم دل پہ یہ میرے لگا مزید. گھر میرا اجڑا اور مناتے تھے لوگ عید، پہلو کا درد اور بھی میرے ہوا شدید. میرے حسن کو لہر ستم سے کیا شہید، میرے حسن کو زہر ستم سے کیا شہید. آمانے ستم جو کبھی بے زمین میں باطن میں سننا کھلتا جلاتا تھا تو جناب نبی جنازے میں تیر تھے. بی بی مسائل پڑھ رہی ہیں اپنا. اے رب ذوالجلال میں روئی کہاں کہاں، گزری کہاں کہاں سے میں ہمراہ کارواں. جاتا تھا جس طرف بھی غریبوں کا کارواں، جاتی تھی ساتھ ساتھ میں کرتے ہوئے فغاں. یا رب فضائے کوفہ بڑی دل خراش. تو سمجھ گیا اس کے رونے کے لیے اس کا کافی ہے. شاید مجھے آگے پڑھ رہے نہ پڑھ رہے. فضائے کوفہ بڑی دل خراش تھی، آنکھوں کے سامنے آنکھوں کے سامنے میرا حسین گھوڑوں سے پامال ہو گیا. بی بی ماتم کر کے کہیں گی کیا کیا تمام مارے چلے بچہ بہن کے چونتی رہی میں دشت سے چونتی رہی میں دشت. مولا تمہاری ہائے قبول کر، تمہاری ہائے سیدہ اپنی گواہی میں شمار کر. ایک منظر پڑھنا ہے. بہت کوشش کی میں نے، بہت مانگا بیوی سے کہ یہ مسائل بھی اس بندوں میں عطا ہوگا. میرے سے لکھا نہیں. جب بی بی سب مسائل بیان کر دی جائے گی، عرش ہلنا شروع ہو جائے گا. بی بی ایک آخری مسائل پڑھے گی. اس آخری مسائل کے 2 جملے پڑھنے ہیں. ممبر میں نے چھوڑ دینا ہے. روئے گا وہی جو اگلے سال رہے گا. سینے پہ ہاتھ مارنا غریب زہرا کا غصہ ہے. بی بی خود بتا رہی ہے وہ مسائل. بی بی کہے گی بارے لا دنیا کہتی رہی خنجر کون تھا.